سورہ قدر کا شان نزول یہ ہے کہ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے سابقہ نبیوں کے امتوں کی لمبی عمریں دیکھی اور ان کی عمر کا ایک زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا اور اپنی امت کی کم عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو میرے آقا علیہ السلام رنجیدہ ہوئے۔ آپ کا آنکھیں مبارک غم سے بھر آئیں۔ فرمایا اگر میری امت خوب عبادت بھی کرے تب بھی بنی اسرائیل کے برابر عبادت نہیں کر سکتی۔ تو اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کب فرما سکتا؟ تو اللہ نے سورہ قدر عطا فرمایا اور فرمایا میرا محبوب آپ رنجیدہ نہ ہو، غم زدہ نہ ہو۔ آپ کی امت کا جو شخص اس ایک رات میں یعنی شب قدر کی رات میں عبادت کرے گا میں اسے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کروں گا۔ اسی طرح علماء کرام نے سورہ قدر کا ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ جس کا نام حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ تھا ان کا ذکر خیر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگ کو بہت ساری کرامات عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوہا بھی ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا اور اللہ نے اتنا طاقت دی کہ وہ لوہوں کے بھی توڑ دیتے تھے۔ تو ان کی زندگی اس طرح گزری کہ وہ رات کو قیام کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھتے اور روزے کے ساتھ ساتھ کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے، یعنی 1000 مہینہ ان کا یہی طریقہ رہا۔ تو کفار ان سے بہت خوف زدہ تھے، انہوں نے بہت حربے استعمال کیے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کو زیر کیا جائے، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ تو کفار نے ان کی بیوی کو مال و دولت کا لالچ دیا اور کہا کہ اپنے خاوند کو باندھ کر ہمارے حوالے کر دو۔ تو وہ عورت مال و دولت کے لالچ میں آ جاتی ہے اور وہ اس طاق میں رہتی ہے کہ جب آپ رحمت اللہ علیہ سوئیں اور وہ ان کو رسیوں سے باندھ کر کفار کے حوالے کر دیں۔ تو ایک رات آپ رحمت اللہ علیہ اللہ عز و جل کی عبادت کر کے قیام کرنے کے بعد جیسے ہی آرام کرنے کے لیے چارپائی پہ سوئے تو ان کی زوجہ نے انہیں رسیوں سے باندھ دیا۔ تو جب آپ رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے اپنے آپ کو رسیوں میں جکڑا ہوا پایا تو فوراً انگڑائی لی اور ساری کی ساری رسیاں ٹوٹ کر دور جا گری۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ مجھے رسیوں سے کس نے باندھا؟ تو زوجہ نے جھوٹی موٹی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی میں آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ اللہ کریم نے آپ کو کتنی طاقت دی ہے۔ بات رفع دفع ہو گئی، وہ پھر طاق میں رہی۔ پھر اگلی بار جب آپ رحمت اللہ علیہ عبادت کر کے فارغ ہو کر سوئے تو اسی طرح زوجہ نے مضبوط زنجیروں سے آپ رحمت اللہ علیہ کو جکڑ دیا۔ تو جب آپ رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے اسی طرح انگڑائی لی اور وہ زنجیر ٹوٹ کر دور جا گری، ان کی ہر کڑیاں الگ ہو گئی۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے استغفار فرمایا تو اس نے کہا کہ میں نے پہلے آپ کو رسیوں سے باندھا اور رسیاں آپ نے توڑ دی، اب زنجیروں سے باندھا تاکہ میں آپ کی طاقت کو دے سکوں۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس طاقت کا اظہار اپنی بیوی سے کر دیا کہ اللہ کریم نے مجھے اتنا طاقت دی کہ دنیا کی کوئی چیز میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہاں اگر میری بالوں کو جس زلفیں ہیں ان کو باندھ دیا جائے تو پھر میں کمزور ہو جاتا ہوں۔ چلاک بیوی تھی، فوراً سمجھ گئی اور جیسے ہی آپ عبادت کر کے سوئے اور اس نے آ کر آپ رحمت اللہ علیہ کو ان زلفوں کے ساتھ ان لمبے بالوں کے ساتھ باندھ دیا، اور جب آپ بیدار ہوئے بڑی کوشش کی لیکن اپنے آپ کو آزاد نہ کرا سکے تو اس بدبخت بیوی نے اپنے نیک خامند کو ان کفار کے حوالے کر دیا۔ کفار ناہجار نے آپ رحمت اللہ علیہ کو ایک کھجور کے ستون کے ساتھ باندھ دیا اور بڑی بے دردی سے آپ رحمت اللہ علیہ کی ناک اور کان کاٹ لیے اور آنکھیں نکال لی، یعنی بڑی بے دردی کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا، لیکن اللہ عز و جل کے قہر و جبار سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اللہ کریم نے ان ظالموں کو ان کفار کو زمین کے اندر دھنس دیا اور اس بدبخت بیوی پر
اللہ کریم نے اپنے قہر و غضب کی بجلی گرائی اور جس سے جل کر وہ خاکستر ہو گئی، جل گئی۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے واقعہ صحابہ کو سنایا تو صحابہ کرام سن کر رنجیدہ ہوئے کہ ان لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، ان کی عمر کا زیادہ حصہ جو اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا، اور وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ جہاد بھی کیا کرتے تھے، لیکن ہماری عمریں کم ہیں، ہم خوب عبادت بھی کریں تب بھی ان کی عبادت کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کو اس بزرگ پر رشک بھی آیا کہ جنہوں نے 1000 مہینہ رات کو قیام کیا، عبادت کی، دن کو روزہ رکھا، روزے کے ساتھ ساتھ جہاد بھی کیا۔ تو صحابہ کرام نے میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا اظہار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم خوب عبادت بھی کریں، کیونکہ ہماری زندگی کا کچھ حصہ کمائی میں گزر جاتا ہے، ذریعہ معاش میں گزر جاتا ہے، کچھ حصہ بال بچوں کی دیکھ بھال میں گزر جاتا ہے، یعنی عبادت کے لیے ہمیں بہت تھوڑا وقت ملتا ہے اور عمریں بھی ہماری کم ہیں، ہم خوب عبادت بھی کریں تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ رنجیدہ ہوئے۔ تو اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے اللہ نے فرمایا، جبریل عرض کرتے ہیں، جی رب جلیل، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ کو سورہ قدر عطا فرما دیں، اور عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی اس ایک رات میں عبادت کرے گا تو ہم اسے اس بزرگ کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو بزرگوں دوستو، اسی طرح کی ایک اور اس آیت کا شان نزول مشہور تابعی بزرگ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، بڑا نیک خصلت بادشاہ تھا، متقی اور پرہیزگار بادشاہ تھا۔ اللہ کریم نے اس زمانے کے نبی کریم علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ آپ اس بادشاہ سے پوچھیں کہ اس کی تمنا کیا ہے، خواہش کیا ہے۔ جب اس نبی علیہ السلام نے بادشاہ کو یہ پیغام دیا تو بادشاہ نے کہا، میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس اولاد ہو، مال، اور اپنی جان سے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کروں۔ تو اللہ کریم نے اس بادشاہ کو 1000 بیٹا عطا فرمایا۔ تو وہ بادشاہ اپنے ایک بیٹے کو مال کے ساتھ تیار کرتا اور بہت بڑا لشکر دے کر کفار کے مقابلے میں بھیجتا۔ تو اس کا بیٹا 1 مہینے تک اس کفار سے جہاد کرتا اور شہید ہو جاتا۔ پھر وہ بادشاہ اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجتا، وہ بھی پورا مہینہ ان کفار کے ساتھ جہاد کرتا، شہید ہو جاتا۔ اور وہ بادشاہ خود رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، دن کو روزہ رکھتا۔ جب اس کے یہ 1000 بیٹے ایک مہینے میں کر کے اللہ عز و جل کی راہ میں شہید ہو گئے، اس کے بعد یہ بادشاہ خود جہاد کے لیے تیار ہوا اور جہاد لڑا اور خود بھی شہید ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بادشاہ بڑا نیک اور متقی اور پرہیزگار تھا، 1000 بیٹوں کے ساتھ جہاد کیا، وہ بھی شہید ہو گئے اور خود بھی مال و جان کے ساتھ جہاد کر کے شہید ہو گیا، رات کو اللہ کی عبادت کرتا، دن کو روزے رکھتا، یعنی اس کے مرتبے کو کوئی شخص بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اللہ کریم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ قدر نازل فرمائی، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کریم نے فرمایا، اے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو غلام شب قدر کی رات کو عبادت کرے گا تو میں اس کو اس بادشاہ کے 1000 مہینوں کی عبادت اور 1000 مہینوں کے جہاد اور مال و جان سے بھی زیادہ ثواب عطا کروں۔